13ویں صدی کے آغاز میں منگول سلطنت قائم ہونے کے بعد منگول وحشی درندوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ جب منگول کسی شہر کو فتح کرتے تو وہاں ظلم کی ایسی داستانیں رقم کرتے جو باقی علاقوں کے حکمرانوں کے دل ہلا دینے کے لیے کافی ہوں۔ اس لیے چھوٹے موٹے شہروں کے حکمران منگولوں کی اطاعت قبول کر لیتے اور جو اطاعت قبول نہ کرتے ان پر بربریت کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ اس دور میں جہاں تاریخ منگول ظلم کی داستانیں لکھ رہی تھی، وہیں منگولوں کا راستہ روکنے والے ایسے جری اور بہادر پیدا ہوئے اور جنہوں نے شجاعت کی ایسی عظیم مثالیں قائم کی کہ منگول حکمران خود ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس دور میں مسلم امہ کا درد رکھنے والے ویسے تو کئی کردار تھے، لیکن 3 نام ایسے تھے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان میں ایک نام سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل کا ہے، جن کے بارے ترکی ڈرامہ سیریل دیریلیس ارطغرل میں بہت اچھے سے بتایا گیا ہے، لیکن باقی دونوں کرداروں کے متعلق نئی نسل زیادہ نہیں جانتی۔ ان میں پہلا نام جلال الدین خوارزم شاہ کا ہے۔ جلال الدین کی پیدائش 1199 میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے اس دور میں جب ساری دنیا چنگیز خان کے نام سے کانپتی تھی، ایک انسان ایسا بھی تھا جس سے چنگیز خان ڈرتا تھا۔ اس کا نام جلال الدین خوارزم شاہ تھا۔ جب جلال الدین خوارزم چنگیز خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا، اس کی عمر محض 22 برس تھی۔ چنگیز خان حسرت کرتا تھا کہ کاش کہ میرا بیٹا ایسا بہادر ہوتا۔ جبکہ دوسرا نام مملوک حکمران رکن الدین بیبرس کا ہے۔ جب پوری دنیا پر منگولوں کی دہشت طاری تھی، اس وقت بیبرس کہا کرتا تھا کہ آنے دو ان وحشی منگولوں کو، میں نے دکھا دوں گا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ مضبوط اعصاب، بہادری، جنگی حکمت عملی اور دور اندیشی میں بیبرس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بیبرس نے ہلاکو خان جیسے مضبوط حکمران کو دھمکیاں دے دے کر پریشان کر دیا تھا۔ رکن الدین بیبرس کی پیدائش 1223 میں ہوئی۔ اس کے بچپن میں ہی اس کے والدین کو مار دیا گیا تھا اور بیبرس کو غلام بنا کر سلطنت روم میں بیچ دیا گیا۔ بعد ازاں ایک مصری عہدیدار اسے خرید کر مصر لایا۔ یہ عہدیدار بعد میں ایوبی خلیفہ الصالح ایوبی نے گرفتار کر لیا اور بیبرس سمیت تمام غلاموں کو اپنا غلام بنا لیا۔ بیبرس بچپن سے ہی نہایت ذہین اور نڈر تھا اور جلد ہی اسے ایک دستے کی کمان دے دی گئی۔ اس نے 6 اور 7ویں صلیبی جنگوں میں اپنے جوہر دکھائے۔ 7ویں صلیبی جنگ میں 2 مارکوں میں بیبرس نے اپنی ذہانت اور دلیری کے ایسے جوہر دکھائے کہ مصر میں کافی زیادہ مقبول ہو گیا، جن میں پہلا مارکہ المنصورہ کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب صلیبی فوج نے قلعہ کو محاصرے میں لے لیا اور بیبرس نے اپنی حکمت عملی کے تحت قلعہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ صلیبی اسے اپنی فتح سمجھتے قلعے میں داخل ہو گئے، لیکن جب تک انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک چال تھی، صلیبی چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ اس جنگ میں صرف 5 صلیبی ٹیمپلرز کے علاوہ پوری فوج ماری گئی، جبکہ دوسرا واقعہ جو 7ویں صلیبی جنگ کا آخری مارکہ ثابت ہوا، صلیبی فوج کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور ایوبی فوج پسپائی اختیار کرنے پر مجبور تھی۔ تو ایسے میں بیبرس نے اپنے دستے کے ساتھ اس رفتار سے حملہ کیا کہ جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور لوئس ناہم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کارناموں کی وجہ سے بیبرس مصر میں بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مملوک گورنر نے مصر میں خود مختار حکومت بنا دی۔ بیبرس مملوک حکمران سلطان قدس کا مشیر خاص اور کماندار بن گیا۔ بیبرس تاجروں کے ذریعے جو مختلف علاقوں میں تجارت کرتے تھے ان سے معلومات اکٹھی کرتا رہتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ تاجر بیبرس کے جاسوس تھے۔ اس کے علاوہ بیبرس خود بھی بحروب بدل کر مختلف علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اسے خبریں مل رہی تھیں کہ کس طرح منگول آندھی کی طرح مصر اور حجاز کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو بیبرس اعتماد سے کہتا تھا، ہم ان جانگلیوں کو دکھائیں گے کہ وہ قابل شکست ہیں اور بتائیں گے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس وقت تک منگول بغداد کو تہس نہس کر چکے تھے اور ہلاکو خان کی قیادت میں شام تک پہنچ چکے تھے۔ حجاز مقدس تک پہنچنے کے لیے ان کے سامنے آخری دیوار مملوک حکمران تھے۔
منگول جب کسی شہر پر حملہ کرتے تو پہلے اپنے ایلچی بھیج کر دھمکی دیتے تھے کہ اپنی فصیلیں خود گرا دو اور شہر کے دروازے ہمارے لیے کھول دو اور ہماری اطاعت کرو۔ اگر تم نے ہماری اطاعت نہ کی تو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چھوٹے موٹے حکمران اور عرب میں موجود عیسائی منگولوں کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ آخرکار وہ وقت آن پہنچا جب ہلاکو خان نے اپنے 4 ایلچی مصر روانہ کیے اور ان کے سامنے وہی شرائط رکھیں کہ فصیلیں گرا دو اور اطاعت قبول کرو۔ مصر کے امراء منگولوں کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے اور زیادہ امراء مملوک بادشاہ قطز کو اطاعت قبول کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ بیبرس کو تاجروں سے یہ معلومات مل چکی تھی کہ ہلاکو خان کا چچیرا بھائی برقع خان مسلمان ہو چکا ہے اور بیبرس برقع خان کو تحائف بھیج چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ برقع خان مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ برقع خان بیبرس سے دوستی کا جواب کیسے دے گا۔ اس لیے بیبرس نے سلطان کو مشورہ دیا کہ جواب کے لیے 3 دن کا وقت لے لیا جائے۔ 2 دن بعد بیبرس کے تاجروں نے آ کر اطلاع دی کہ برقع خان بہت پکا مسلمان ہے اور بیبرس کی دوستی کی قدر کرتا ہے اور وقت پڑنے پر بیبرس کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ تیسرے دن منگول ایلچی دوبارہ دربار میں آ گئے۔ ان کا رویہ بہت متکبرانہ تھا۔ بیبرس کے 4 آدمی پہلے ہی دربار میں موجود تھے۔ بیبرس کا اشارہ پاتے ہی 4 منگولوں کے سر اتار دیے گئے۔ یہ عمل دربار میں موجود تمام امراء اور بادشاہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور بیبرس سے استفسار کرنے لگے۔ بیبرس نے پرسکون لہجے میں کہا کہ اس کا یہ عمل کشتیاں جلانے کے مترادف تھا۔ اب اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے اسے ہلاکو خان سے جنگ کرنی پڑے گی، یا پھر ہلاکو خان کے ہاتھوں بے رحم موت مارا جائے گا، کیونکہ منگول ایلچیوں کے قتل کے بعد ہلاکو کسی پر رحم نہیں کرے گا، لہٰذا اب جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد بیبرس نے سلطان قطز کو مشورہ دیا کہ فوج کو مرکز میں اکٹھا کیا جائے۔ جب فوج اکٹھی ہو چکی تو بیبرس نے سلطان کو ایک اور حیران کن مشورہ دیا کہ بجائے منگول مصر پر حملہ کریں، ہم خود منگولوں پر حملہ کریں گے۔ سلطان اور امراء کے نزدیک یہ عمل آب ایل مجھے مار کے مترادف تھا، اس لیے سب نے اس کی مخالفت کی۔ بیبرس نے سلطان کو سمجھایا کہ اگر ہم مصر سے باہر نکل کر لڑیں گے اور خدا نخواستہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے تو ہم اپنے علاقے میں آ کر سنبھل سکتے ہیں، جبکہ اگر منگول ہم پر حملہ کریں اور ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے تو ہمارے پاس ریگستان میں بھوک اور پیاس سے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ قطز کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ اپنی فوج سمیت سمندر پار کر کے فلسطین کے علاقے میں آ گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد آن پہنچی اور خاقان اعظم منگو خان جو ہلاکو خان کا بھائی تھا اس کی موت ہو گئی۔ ہلاکو خان کو نئے خاقان کے لیے واپس جانا پڑا۔ ابھی وہ ان تیاریوں میں ہی تھا کہ اسے بیبرس کا خط ملا، جس میں بیبرس نے اسے دھمکی دی تھی کہ تم مصر پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو میں نے تمہارا راستہ آسان کر دیا اور میں خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہوں، اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اس قسم کی جرأت منگولوں کے لیے بہت غیر متوقع تھی۔ ہلاکو کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ واپس منگولیا جائے یا بیبرس کا مقابلہ کرنے، کیونکہ اگر وہ بیبرس کا مقابلہ نہ کرتا تو یہ اس کی شکست مانی جاتی، اور اگر وہ منگولیا نہ جاتا تو نئے خاقان کی رائے شماری میں حصہ نہ لے سکتا۔ اس نے اپنی بیوی کے مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود آدھی فوج لے کر واپس جائے گا اور آدھی فوج اپنے سب سے قابل کماندار کتبوغا کو دے کر مملوک فوج کے مقابلے میں بھیجے گا۔ بیبرس نے منگولوں کا جنگی طریقہ انہی پہ آزمایا۔ ہوا یوں کہ بیبرس اپنی فوج کا تیسرا حصہ لے کر کتبوغا سے مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر لڑنے کے بعد بیبرس نے پسپائی اختیار کی اور منگول فوج نے اس کا پیچھا کیا۔ بیبرس پیچھے ہٹتا ہوا منگول فوج کو وہاں لے آیا جہاں سلطان قطز اپنی باقی فوج کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ مملوک فوج نے منگولوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا
منگول بدحواس ہو چکے تھے۔ بیبرس اور قطز چاروں طرف سے بھرپور حملے کر رہے تھے۔ ایسے میں قطبغہ ایک طرف سے محاصرہ توڑ کر اپنی آدھی فوج کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ گیا۔ باقی آدھی فوج مملوک فوج کے ہاتھوں کٹ گئی۔ بیبرس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ٹیلے کو منگول تیروں سے دور رہتے ہوئے گھیرے میں لے لیا جائے۔ اب قطبغہ اس حالت میں تھا کہ اس کی آدھی فوج کٹ چکی تھی، باقی آدھی فوج کے ساتھ وہ ٹیلے پر موجود تھا، جہاں سے اگر نیچے اتر کر مقابلہ کرتا تو چاروں طرف سے گھر جاتا، اور اگر ٹیلے پر رہتا تو اس کی فوج بھوک پیاس سے مر جاتی۔ ایک دن انتظار کرنے کے بعد اس کے پاس نیچے اترنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس وقت تک اس کی فوج بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ آخرکار منگولوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ منگولوں کی بہت بڑی تعداد اس جنگ میں ماری گئی یا قید کر لی گئی۔ چند منگول ہی بھاگ جانے میں کامیاب رہے۔ یہ جنگ عین جالوت کے نام سے یاد کی جاتی ہے، کیونکہ جس مقام پر یہ جنگ ہوئی اس جگہ کا نام عین جالوت یعنی جالوت کا چشمہ تھا، اور اس واقعے سے تقریباً 2200 سال پہلے اسی جگہ پر فلسطینی حکمران جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے شکست دی تھی۔ عین جالوت وہ پہلی جنگ تھی جس میں منگولوں کو باقاعدہ شکست ہوئی۔ اس جنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ عباسی، خوارزمی اور دوسرے مسلمان جنگجو جو منگولوں سے چھپ گئے تھے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ قطز اور بیبرس جنگی قیدیوں کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ اس فتح نے بیبرس کو مسلمانوں میں ہر دل عزیز بنا دیا۔ مصری عوام اسے اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے، لیکن بیبرس کی شہرت سے سلطان قطز خائف رہنے لگا۔ مزید بیبرس نے قطز کے حکم کے برخلاف قطبغہ اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر مرکزی دروازے پر لٹکا دیا، اور اعلان کیا کہ ہر خاص و عام انہیں دیکھے تاکہ ان کے دل سے منگولوں کا خوف نکلے، جس سے بیبرس اور سلطان قطز کے درمیان اختلافات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس وقت تک مصری امراء اور عوام قطز سے زیادہ بیبرس کو پسند کرنے لگے تھے، اور آخرکار ایک دن شکار کے دوران قطز کو ایک تیر آ کر لگا اور وہ مر گیا، جس کے بعد مصری عوام اور امراء نے بیبرس کو اپنا نیا سلطان بنا لیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان کو قطبغہ کی شکست کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ بیبرس نے قطبغہ کا سر ہلاکو خان کو بھجوا دیا، جس نے جلتی پر تیل کا کردار ادا کیا، اور ہلاکو نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے بیبرس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب وہ مملوک سلطنت کے خلاف اپنا لشکر تیار کر کے چلا تو اس کا راستہ برقع خان نے روک لیا، جس کے لشکر میں وہ عباسی فوجی بھی شامل تھے جو بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے۔ اب منگولوں کے دو بڑے گروپوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جب یہ جنگ جاری تھی اس وقت سلطان بیبرس تخت سے غائب ہو گیا۔ بیبرس بھیس بدل کر 7 دن تک میدان جنگ کے قریب ایک سرائے میں قیام پذیر رہا۔ وہ بذات خود جنگ کے احوال دیکھتا رہا۔ 7 دن بعد وہ اپنی ایک انگوٹھی نشانی کے طور پر چھوڑ کر واپس چلا گیا، اور ہلاکو خان کو ایک خط لکھا جس میں اس نے کہا، تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے جبکہ میں 7 دن تک تمہارے پاس اکیلا رہا۔ اگر تم اس قابل ہوتے تو مجھ سے بدلہ لے لیتے، لیکن تم اس قابل نہیں کہ بیبرس تک پہنچ سکو، اور مزید میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری ایک انگوٹھی تمہارے علاقے میں فلاں سرائے پہ رہ گئی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ میری انگوٹھی مجھے واپس دلوا بھیجو۔ یہ ایک دھمکی تھی جس میں ہلاکو کو یہ ثابت کرنا تھا کہ بیبرس مصر تو کیا اپنی انگوٹھی بھی ہلاکو کو نہیں دے گا۔ ایک طرف برقع خان کی لشکر کشی، دوسری طرف سے عباسی سپاہیوں کے شب خون، اور پھر بیبرس کے آئے دن دھمکیوں نے ہلاکو خان کو ذہنی طور پر منتشر کر دیا تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی، اور آخرکار عباسی سپاہیوں کے ہاتھوں ہلاکو خان مارا گیا۔ ہلاکو خان کی موت کے ساتھ ہی امت مسلمہ کو درپیش شدید ترین خطرات تھم گئے۔ یقینی طور پر منگولوں کو روکنے اور حجاز مقدس کے تحفظ کا سہرا بیبرس کے سر ہے۔ ہلاکو خان سے فارغ ہونے کے بعد بیبرس نے سلطنت کی تنظیم نو کی طرف توجہ دی اور مملوک سلطنت کو ایسی بنیاد فراہم کی جو تقریباً 250 سال تک قائم رہی۔